الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے بابرکت نام سے آج ہم قرآن حکیم کی سورت نمبر 59 سورہ الحشر کے مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ مدنی سورت ہے اور جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے کہ اس وقت ہم قرآن حکیم کے چھٹے باب میں ہیں، جس کی 7 صورتیں ابتدائی مکی ہمارے سامنے آئی تھیں، سورہ قاف سے لے کر سورہ واقعہ تک، اور پھر سورہ حدید سے مسلسل مدنی صورتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، جو کہ 10 صورتوں پر مشتمل ہوگا یہ گروپ مدنی صورتوں کا، جس میں سورہ الحدید اور سورہ مجادلہ جو کہ ایک جوڑا صورت تھی اس کا ہم نے مطالعہ مکمل کر لیا تھا۔ اب ہم تیسری مدنی صورت سورہ الحشر کے مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس کی پیر صورت سورہ ممتحنہ ہے جو کہ اس کے بعد آئے گی۔ یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے بڑی مماثلت رکھتی ہیں۔ اس میں سورہ حشر میں منافقین کو ان یہودیوں کے انجام سے سبق لینے کی تلقین فرمائی ہے جن کو وہ شہ دے رہے تھے، اور پھر سورہ ممتحنہ میں کمزور مسلمانوں کو ان مشرکین کے ساتھ رشتہ و پیوند کے نتائج سے خبردار کیا ہے کہ ان مشرکین کے ساتھ اپنے رشتے کو استوار نہ رکھیں جو اللہ اور رسول کے دشمن بن کر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ دونوں میں خطاب دیکھا جائے تو ایمان کے دعویٰ رکھنے والوں سے ہے۔ سورہ حشر کا موضوع منافقین کو متنبع کرنا ہے کہ وہ اگر آنکھیں رکھتے ہوں تو ان لوگوں کے انجام سے عبرت حاصل کریں جن کو وہ ناقابل تسخیر سمجھتے رہے ہیں۔ قرآن کی دعوت پر لبیک کہیں اور اللہ کی پاداش سے ڈریں۔ پوری صورت میں خطاب منافقینی سے ہے۔ اس کا اگر ایک موضوع متعین کیا جائے تو وہ غزوہ بنی نذیر پر تبصرہ بھی کہا جا سکتا ہے، اور پھر اس کے آخر میں یہ بات بھی ان پر واضح فرمائی گئی ہے کہ ان کے شبہات اور شکوک دور کرنے کے لیے اور ان کے دلوں کے اندر گداز پیدا کرنے کے لیے اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ نازل کر دیا ہے جو ضروری ہے۔ اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتارا جاتا تو وہ بھی اللہ کی خشیت سے پاش پاش ہو جاتا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اور اگر یہ قرآن تمہارے دلوں پر اثر انداز نہیں ہو رہا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں، اور تم سزاوار ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ وہی معاملہ کرے جو تمہارے جیسے سنگ دلوں کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کرتا رہا ہے۔ آئیے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز نے اللہ کی تسبیح کی ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ تبارک تعالیٰ تو غالب ہے اور حکیم ہے۔ یعنی کائنات کی ہر چیز نے ہمیشہ اپنے وجود سے اس حقیقت کا اظہار اور اعلان کیا ہے کہ اللہ اس سے پاک ہے کہ ظالموں اور نیکوکاروں کو انجام کے لحاظ سے برابر کر دے، لہذا وہ ظالموں کو پکڑے گا اس لیے کہ حکیم ہے، اور کوئی ظالم بھی اس کے پکڑ سے بچ نہیں سکے گا اس لیے کہ وہ العزیز ہے، زبردست ہے۔ آگے آیت نمبر 2 میں بیان ہوا کہ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر۔ اب اس صورت کا اصل مضمون شروع ہو رہا ہے۔ اس میں بیان ہوتا ہے کہ وہی ہے جس نے اہل کتاب کے منکروں کو پہلے حشر کے لیے ان کے گھروں سے نکال باہر کیا، پہلے حشر کے طور پر۔ اس میں یہ تنبیہ ہے کہ ابھی کچھ حشر اور بھی ہیں جن سے انہیں دوچار ہونا ہے۔ یہ یہود بنی نذیر کے اخراج کا ذکر ہے جو مدینہ طیبہ کے قریب آباد تھے۔ ان کا واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اگرچہ صلح اور امن کا معاہدہ کر رکھا تھا، لیکن بدر کے چھٹے مہینے معاہدے کے خلاف انہوں نے اسلام کے دشمنوں سے ساز باز بھی کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی ایک ناکام سازش کے بھی مرتکب ہوئے۔ ان کے اس جرم کی پاداش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینے سے نکل جانے کا حکم دیا۔ پہلے تو وہ اس حکم کی تعمیل پر آمادہ ہو گئے، لیکن بعد میں مشہور منافق عبداللہ ابن ابی نے انہیں اکسایا کہ میرے 2000 آدمی تمہارے ساتھ ہیں، اس کے علاوہ قریش اور غطفان کے قبائل بھی تمہاری حمایت کریں گے، تو لہٰذا تم نکلنے سے انکار کر دو۔ عبداللہ بن ابی کی ان باتوں سے وہ اس کے چکمے میں آ گئے اور نکلنے سے انکار کر دیا۔ بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان پر فوج کشی کی۔ اس وقت نہ بنو قریظہ نے ان کا ساتھ دیا، نہ قریش اور غطفان نے۔ ناچار انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرنی پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذرائے عنایت یہ اجازت بھی انہیں دے دی کہ جتنا سامان وہ اونٹوں پر لے جا سکتے ہیں اتنا لے جائیں، لہذا وہ جتنا سامان لے جا سکے لے کر خیبر اور عذراءات چلے گئے۔ ان کی باقی املاک و جائیداد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قبضہ کر لیا۔ تو آگے ارشاد ہوتا ہے کہ ما ظننتم ان یخرجوا، تمہیں گمان نہ تھا کہ وہ کبھی اس طرح نکلیں گے۔ یہ خطاب در حقیقت انہی منافقین سے ہے جو اس صورت کے اصل مخاطب ہیں۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتْهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ، اور وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، مگر اللہ تعالیٰ ان پر وہاں سے آ پہنچا جہاں سے انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا، گمان بھی نہیں کیا تھا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے، ہیبت ڈال دی۔ یہ نشاندہی فرمائی ہے کہ اللہ کہاں سے آ پہنچا۔ وہ اپنے ارد گرد اینٹوں اور پتھروں کی دیواریں چن کر سمجھے کہ اللہ کے پکڑ سے باہر ہو گئے، لیکن اللہ نے ان کی دیواریں ہٹانے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی، بلکہ براہ راست ڈائریکٹلی ان کے دلوں پر رعب ڈال دیا، جس کا اثر یہ ہوا کہ وہ قلعے اور گڑیاں رکھتے ہوئے ایسے مروب ہوئے کہ اپنے بنائے ہوئے گھروں کو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے اجاڑا۔ یخربون بیوتہم بایدیہم، وہ اپنے گھر اپنے ہاتھوں سے اجاڑ رہے تھے، وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی، یعنی کچھ بربادی مسلمانوں کے حملے سے ہوئی اور کچھ انہوں نے خود اجاڑ دیے کہ ان کے نکل جانے کے بعد مسلمان ان پر کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، تو عبرت حاصل کرو اے آنکھیں رکھنے والو۔ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ، اور اگر اللہ نے ان کے لیے اسی طرح جگہ جگہ سے اجڑنے کی سزا نہ لکھ دی ہوتی، لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، تو وہ انہیں دنیا ہی میں عذاب دے ڈالتا، یعنی وہی عذاب دے ڈالتا جو عاد اور سمود اور فرعون کو دیا گیا، اور ان کے نام و نشان اللہ تعالیٰ مٹا دیتا۔ مگر اللہ انہیں باقی رکھنا چاہتا ہے تاکہ قیامت تک کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی جزا و سزا کا نمونہ بن کر نظر آئیں، نمونہ بن کر یہ جیے۔ لہٰذا اللہ نے طے کر رکھا ہے کہ قومی حیثیت میں انہیں ہمیشہ جلا وطنی کی سزا دی جائے گی۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور قیامت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب ہے ہی، یعنی یہ تو دنیا کا عذاب ہے کہ یہ جلا وطنی کی زندگی اسی طریقے سے گزاریں گے، اور جب آخرت آئے گی تو پھر ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور یہ سب کس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کی کوشش کی ہے۔ اور پھر بیان ہو وَمَن يَشَاقِ اللَّهَ، اور جو اللہ سے دشمنی کرے، یعنی لفظ اب یہاں پر من یشاق اللہ آیا، یعنی وہ رسولہ کو حذف کر دیا گیا، جس سے در حقیقت یہ بتانا مقصود ہے کہ رسول کی جو مخالفت ہے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی مخالفت ہے۔ تو وَمَن یشاق اللہ، اور جو اللہ سے کی مخالفت کرے گا، اللہ سے دشمنی کرے گا، تو فإن اللہ شدید العقاب، تو اس کے لیے تو اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ پھر آگے بیان ہوا کہ انہیں اعتراض ہے تو پھر پرواہ نہیں کرو کہ یہ جو اعتراض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر ان کے اعتراض کا جواب دے رہے ہیں، آگے ابھی اس کی تفصیل بھی آئے گی۔ ما قطعتم من لینۃ، کھجوروں کے جو درخت ان پر حملے کے وقت تم نے کاٹ دیے، اور ترکتموہا قائمۃ علی اصولہا، یا جن کو ان کی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، فباذن اللہ، تو یہ اللہ کے اذن سے ہوا، ولیخزی الفاسقین، اور اس لیے ہوا کہ وہ ان فاسقوں کو رسوا کر دے۔ یہ اعتراض یہودوں کی طرف سے ہوا تھا، در حقیقت ان کے خلاف جنگی اقدام کے لیے مسلمانوں کو ان کے نخلستانوں سے درخت کاٹنا پڑا۔ یہ درخت کسی تخریب کے ارادے سے یا جذبہ انتقام کے تحت نہیں، بلکہ جنگی ضرورت کے تحت اور ان مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے کاٹے گئے تھے۔ اسی طرح جو چھوڑے گئے تھے وہ بھی اس لیے نہیں چھوڑے گئے تھے کہ مسلمانوں کو انہیں اپنے لیے باقی رکھنا تھا، بلکہ اس لیے چھوڑے گئے تھے کہ جنگ کے مقام پر نہ تھے اور انہیں کاٹنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، مگر یہود نے اسے اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کا ذریعہ بنا لیا کہ مسلمانوں کو دیکھو، اپنے آپ کو اصلاح کا داعی سمجھتے ہیں، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ عام جیسے فاتحین کے طریقے کے مطابق انہوں نے پھل والے درخت بھی کاٹے اور اس طرح تباہی پھیلا دی۔ قرآن نے اس اعتراض کا جواب دیا ہے، لیکن مترجمین چونکہ
خطاب کے لائق نہ تھے، اس لیے ان کے بجائے مسلمانوں کو مخاطب کیا کہ ان کی تم پرواہ نہ کرو، تم نے جو کچھ کیا ہے اللہ کے رسول کی موجودگی میں اور ان کی ہدایت کے مطابق کیا ہے، لہذا اللہ کے حکم ہی کے تحت کیا ہے، اور اللہ نے یہ اجازت اس لیے دیا کہ اپنی آنکھوں کے سامنے یہ اپنے ہرے بھرے باغوں کو اجڑتے اور مسلمانوں کے قبضے میں جاتے ہوئے دیکھیں اور قیامت سے پہلے اسی دنیا میں رسوا ہو جائیں، تاکہ اللہ کی بات پوری ہو جائے۔ جو اللہ کی طرف سے اتمام حجت کے بعد بھی اس کے مقابلہ کرنے کی جرت کرتے ہیں، جسارت کرتے ہیں، ان کا انجام بالآخر یہی ہوتا ہے۔ پھر بیان ہوا کہ اور یہ منافق جو پوچھتے ہیں تو انہیں پھر بتاؤ کہ وما افاء اللہ علی رسولہ منہم، کہ جو اموال اللہ نے ان یہودیوں کی طرف سے اپنے رسول کی طرف پلٹا دیے، افا کا لفظ آیا یعنی پلٹا دیے، یہ لفظ بڑا معنی خیز یہاں استعمال ہوا، تو مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ ہی کا مال تھا جسے ان ظالموں نے غصب کر رکھا تھا، اللہ نے اس کو واپس لے کر اس کے حقیقی حقداروں کو دے دیا۔ فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، تو ان پر تم نے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے کہ ان پر تمہارا کوئی حق قائم ہو، ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، بلکہ اللہ ہے جو اپنے رسولوں کو جن پر چاہتا ہے غلبہ عطا فرماتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ اسی غلبے کا ذکر ہے جو سنت الہی کے مطابق ہر رسول کو لازماً حاصل ہوتا ہے۔ زمانہ رسالت کی جنگیں زیادہ تر اسی سنت کا ظہور تھی، اور ان میں لڑنے والوں کی حیثیت بھی اصلاً آلات اور جوارے کی تھی۔ وہ اللہ کے حکم پر میدان میں اترے اور ڈائریکٹ اس کے فرشتوں کی مدد سے فتح یاب ہوئے، لہذا ان جنگوں کے مال غنیمت پر کسی کا کوئی حق نہیں تھا۔ لیکن بہرحال بنو نذیر کے خلاف اس اقدام سے پہلے جب مسلمان بدر کے مارکے میں اترے تھے تو انہیں باقاعدہ جنگ کرنی پڑی تھی۔ انہوں نے اس کے لیے زادرہ کا بندوبست بھی خود کیا تھا، اور اس کی ضرورتوں کے لیے اسلحہ، گھوڑے اور اونٹ وغیرہ بھی خود مہیا کیے تھے، لہذا مال غنیمت کا 5واں حصہ اجتماعی مقاصد کے لیے رکھا گیا، باقی مجاہدین میں تقسیم کر دیا گیا۔ لیکن یہاں بنو نذیر کے خلاف اس اقدام میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی، بلکہ اللہ اور رسول کے دبدبے سے مرعوب ہو کر یہودیوں نے اپنا علاقہ خود ہی خالی کر دیا، اس لیے اب کوئی ضرورت نہیں تھی کہ اس کا ایک حصہ مجاہدین میں تقسیم کیا جائے۔ لیکن منافقین اپنے مال کے حرص کی وجہ سے اس پر راضی نہیں ہوئے اور انہوں نے اعتراض کیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر یہاں پر اس اعتراض کا جواب دیا۔ ما عفا اللہ علی رسولہ من اہل القری، اس لیے ان بستیوں کے لوگوں سے اللہ جو کچھ اپنے رسول کی طرف پلٹائے، فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، وہ اللہ اور رسول اور قرابت مندوں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے خاص رہے گا۔ ان اموال کی صحیح نوعیت بتا دینے کے بعد یہ قرآن نے واضح کر دیا کہ انہیں دین اور ملت کی اجتماعی ضرورتوں اور قوم کے غربا اور مسکین کے لیے خاص کر دیا گیا ہے، ان کا کوئی حصہ بھی مجاہدین میں تقسیم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ان مقاصد کی تفصیل کر دی، تو لہذا بیان ہوا کَیْلَا یَکُونَ دُولَةٌ بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ، تاکہ وہ تمہارے دولت مندوں ہی میں گردش نہ کرتا رہے۔ یہ در حقیقت اس حکم کی مصلحت بتائی ہے کہ ان اموال کو مجاہدین میں تقسیم کرنے کی حکمت کیا ہے، اور اس طرح نجی ملکیت میں دینے کے بجائے دین اور ملت کی اجتماعی ضرورتوں کے لیے کیوں مختص کیا ہے، اور قوم کے غربا اور مساکین کی مدد اور کفالت کے لیے کیوں وقف رکھا گیا ہے۔ فرمایا تاکہ یہ تمہارے دولت مندوں ہی میں گردش نہ کرتے رہیں۔ اس سے یہ رہنمائی قرآن نے مسلمانوں کے ہر نظم اجتماعی کو دی ہے کہ دولت غریب اور امیر جس کی بھی نجی ملکیت میں دی جائے گی، بالآخر دولت مندوں ہی میں گردش کرنا شروع کر دے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ وہ تمام اموال اور املاک جو کسی فرد کی ملکیت میں نہیں ہیں یا نہیں ہو سکتے، جیسے زمین اور اس کے خزانے، انہیں قوم کی ملکیت میں رکھا جائے، اور نظم اجتماعی سے متعلق بعض دوسری ذمہ داریوں کے ساتھ ان لوگوں کی ضرورتیں بھی ان سے پوری کی جائیں جو اپنی خلقی کمزوریوں یا اسباب اور وسائل سے محرومی کے باعث دوسروں کی مدد کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ تو ارشاد ہوا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، اور رسول کا منصب یہی ہے کہ جو تمہیں دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ، واتقوا اللہ،
اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ تو بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ تحدید اور وعید بتا رہی ہے کہ ابھی جو وضاحت کی گئی ہے وہ منافقین کی طرف سے اٹھائے گئے اعتراض کے جواب میں کی گئی ہے، اس لیے کہ سوال اگر محض مسئلے کی تحقیق کے لیے اور مخلصین کی طرف سے ہوتا تو پھر اتنی سخت تحدید کا یہاں پر کوئی موقع نہیں تھا۔ پھر بیان ہوا کہ للفقراء المہاجرین، پھر یہ خاص ان مہاجر غریبوں کے لیے ہے، الذین اخرجوا من دیارہم و اموالہم، جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے نکال باہر کیے گئے ہیں۔ یہ ان اموال کا ایک خاص مصرف بتایا کہ جو اس وقت کے حالات میں پیدا ہو گیا تھا اور تمام مسلمانوں کی یکساں توجہ کا مستحق تھا، یعنی ان مہاجروں کی امداد جو ہجرت کر کے مدینے آ رہے تھے اور اپنے گھروں اور اپنے املاک اور جائیدادوں سے محض اللہ کے بھروسے پر اٹھ کھڑے ہوئے تھے، اور اس بات کی پرواہ کیے بغیر اٹھ کھڑے ہوئے تھے کہ کیا کھائیں گے اور کہاں سر چھپائیں گے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہوئے آئے ہیں۔ وینصرون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی حمایت کرتے ہوئے آئے ہیں۔ یہ ان مہاجرین کی تعریف میں فرمایا کہ انہیں یہ ہجرت کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں کرنی پڑی، بلکہ خالص اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا پڑی اور اس کے پیغمبر کی نصرت کے لیے کرنا پڑی۔ اولئک ھم الصادقون، یہی سچے ہیں، یہی راست بات ہیں۔ آگے آیت نمبر 9 میں بیان ہوا ان منافقین کے برخلاف والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، جو لوگ اس دیار کو ان سے پہلے ٹھکانہ بنائے ہوئے اور اپنے ایمان محکم کیے ہوئے ہیں، یعنی انصار اور مہاجرین اولین جو ابتدا ہی میں ہجرت کر کے آ گئے تھے۔ یحبون من ہاجر الیہم، وہ ان لوگوں سے محبت رکھتے ہیں جو ان کے بعد اب ہجرت کر کے ان کی طرف آ رہے ہیں۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور جو کچھ ان مہاجروں کو دیا جا رہا ہے اس سے اپنے دلوں میں کوئی خلش محسوس نہیں کرتے۔ ویؤثرون علی انفسہم، اور انہیں اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ ولو کان بہم خصاصہ، خواہ اپنی جگہ خود ضرورت مند ہو۔ ومن یوق شح نفسہ فاولئک ھم المفلحون، حقیقت یہ ہے کہ جو خود غرضی سے بچا لیے جائے وہی فلاح پانے والے ہیں۔ یہ ان منافقین کے سامنے گویا آئینہ رکھ دیا کہ جن کے اعتراض کا جواب ابھی دیا گیا ہے کہ سچے اہل ایمان اس طرح ایک دوسرے کے ہمدرد، فیاض اور ایثار کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ انہیں بھی اپنی خود غرضی پر کچھ شرم آئے۔ والذین جاؤوا من بعدہم، اور یہ جو ان کے بعد آئے ہیں، یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا، وہ بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ اے رب ہمارے، ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے، الذین سبقونا بالایمان، جو ایمان لانے میں ہم پر سبقت لے گئے۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور ان اہل ایمان کے لیے ہمارے دلوں میں کوئی بغض نہ پیدا ہونے دے۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب تو بڑا مہربان ہے اور تیری شفقت ابدی ہے۔ یعنی انصار اور مہاجرین اولین اگر سراپا ایثار ہیں تو بعد میں ہجرت کر کے آنے والے بھی ان کی اخلاص کی قدر کرتے ہیں اور ان سے بڑی محبت رکھتے ہیں۔ ان کو یہ حسد نہیں ہے کہ ان لوگوں نے مدینے کے وسائل پر ہم سے پہلے قبضہ جما رکھا ہے، لہذا وہ دعا کرتے ہیں کہ ان کے دل اپنے بھائیوں کے لیے الفت اور محبت سے معمور رہیں اور شیطان ان کے اندر کسی مسلمان بھائی کے لیے بغض اور کینہ اور حسد پیدا نہ کرے۔ آگے آیت نمبر 11 سے بیان ہوا کہ الم تر الی الذین نافقوا، آپ نے دیکھے نہیں وہ لوگ جو منافقت میں مبتلا ہیں۔ یہ خطاب اظہار تعجب کے لیے ہے، مطلب یہ ہے کہ ذرا ان ایمان کے دعوے داروں کو تو دیکھو، ایک طرف ایمان کا دعویٰ ہے، دوسری طرف ان اہل کتاب سے جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور رسالت کا انکار کیا ہے، محبت کی پینگیں بھی بڑھائی جا رہی ہیں۔ یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب، وہ اپنے ان اہل کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں جو پیغمبر کے منکر ہیں اور باقی رہ گئے ہیں۔ اس سے در حقیقت بنو قریظہ مراد ہیں۔ مدینہ کے گرد جوار میں یہودیوں کے ہم جانتے ہیں کہ یہی 3 بڑے قبیلے آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ بنو قینقاع پہلے ہی نکالے جا چکے تھے، بنو نذیر کا حشر ابھی بیان ہو گیا، اس کے بعد صرف بنو قریظہ ہی باقی رہ گئے تھے۔ لہٰذا یہ منافقین جو یہودی سے آئے تھے اب اپنے ان بھائیوں کے ساتھ ساز باز کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ قرآن نے آگے اسی سے پردہ اٹھا دیا، بیان ہوا کہ لئن اخرجتم لنخرجن معکم،
انہوں نے کہا ان سے کہ تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی لازماً تمہارے ساتھ نکلیں گے، ولا نطیع فیکم احدا ابدا، اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات بھی نہیں مانیں گے، یعنی تمہارے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہیں یا مسلمان کسی کی بات نہیں مانیں گے۔ بنو قریظہ کو اس تاکید اور توثیق کے ساتھ اپنی مدد کا یقین دلانے کی ضرورت ان منافقین کو غالباً اس لیے پیش آئی کہ اس سے پہلے بنو نذیر کے ساتھ بھی یہ اسی طرح کے وعدے کرتے رہے تھے، لیکن وقت آیا تو صرف زبان کے غازی ثابت ہوئے۔ اور پھر ان کی قول نقل ہو رہا ہے کہ وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ، اور تم سے جنگ کی گئی تو ضرور تمہاری مدد کریں گے، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ، وہ نکالے گئے تو یہ ہرگز ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ، اور ان سے جنگ کی گئی تو یہ ہرگز ان کی مدد نہیں کریں گے، وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، اور بالفرض مدد کریں گے تو لازماً پیٹ دکھائیں گے، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر کہیں سے کوئی مدد نہیں پائیں گے۔ قرآن کی بات دیکھا جائے تو حرف بحرف پوری ہوئی۔ غزوہ خندق کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا تو کوئی بھی ان کے کام نہیں آیا، اور انہیں مجبور ہو کر اپنی قسمت کا فیصلہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دینا پڑا۔ ان کے اس عبرتناک انجام کا قصہ سورہ احزاب میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہاری دہشت ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ یہ ایک حقیقت کا بیان ہے، اس لیے کہ اس شخص سے زیادہ بے سمجھ کون ہو سکتا ہے جو بندوں سے ڈرے اور اللہ سے نہ ڈرے۔ لا يقاتلونکم جمیعا، یہ کبھی اکٹھے ہو کر میدان میں تمہارا مقابلہ نہیں کریں گے، الا فی قرى محصنۃ او من وراء جدر، بلکہ قلعہ بند بستیوں میں بیٹھ کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر لڑیں گے۔ باسہم بینہم شدید، ان کی آپس میں سخت مخالفت ہے۔ تحسبہم جمیعا، تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو، وقلوبہم شتیٰ، در حال ہے کہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں، یعنی اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت میں بظاہر متحد نظر آتے ہیں لیکن اندر سے نہ ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہیں، اور نہ قریش اور مشرکین کے دوسرے قبائل کے ساتھ ان کا تعلق کوئی دلی دوستی کا ہے۔ یہ تمام اتحاد اور اتفاق جو بظاہر نظر آتا ہے بالکل بے ثبات اور محض نمائشی ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، ان کا یہ حال اس لیے ہے کہ یہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ یہ جن کو شہ دے رہے ہیں ان کے بارے میں بیان ہو رہا ہے کَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا، ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو ان کے اگلوں کے ساتھ ہوا ہے۔ ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ، جو ابھی کچھ پہلے اپنے کیے کا مزہ چکھ چکے ہیں، یعنی بنو نذیر کے ساتھ جن کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔ قریباً کے لفظ سے قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ اس سے مراد در حقیقت وہی بنو نذیر ہی ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور آگے ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ کَمَثَلِ الشیطان، یہ بالکل شیطان کی طرح ہے۔ اِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ، کہ وہ انسان سے کہتا ہے کہ منکر ہو جاؤ، فَلَمَّا كَفَرَ، اور جب وہ منکر ہو جاتا ہے، قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ، تو پھر شیطان کہتا ہے کہ میں تم سے بیزار ہوں، تم سے بری ہوں۔ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ، تو دونوں کا انجام یہ ہے کہ دونوں نار میں جہنم میں جائیں گے، خالدین فیہا، کہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کے لیے یہی جزا ہے۔ اب یہاں پر مسلمانوں سے پھر خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں تمہارا یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان کا دعویٰ رکھنے والو، اے ایمان والو اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرو۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور تم میں سے ہر شخص دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے۔ وَاتَّقُوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اتقوا اللہ ابھی اوپر بھی بیان ہوا، اس کے بعد پھر یہ الفاظ دوبارہ دہرا دیے گئے کہ معاملے کی اہمیت مخاطبین پر بالکل واضح ہو جائے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ یقیناً جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے۔ فانساہم انفسہم، اور اللہ نے خود ان کو بھلا دیا۔ اولئک هم الفاسقون، حقیقت یہ ہے کہ یہی فاسق ہیں، یہی نافرمان ہیں۔ اشارہ ہے یہود کی طرف جن سے منافقین الہام پاتے تھے
اور اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت کے لیے درپردہ ساز باز رکھتے تھے۔ ان کے لیے فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ کہ جو الفاظ اصل میں آئے ہیں ان میں ایک بڑی حقیقت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ جو لوگ اللہ کو بھلا دیتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خود اپنے خیر اور شر اور اپنے عاقبت سے بالکل بے پرواہ ہو جاتے ہیں۔ زندگی کی ساری قدر و قیمت اور اس کا سارا شرف اور جمال اس حقیقت کے سمجھنے پر منحصر ہے کہ خالق نے اس کو محض چند روزہ دنیا کی عیش کے لیے نہیں بنایا ہے، بلکہ اس لیے بنایا ہے کہ انسان اس کو اللہ کے احکام کے تحت گزار کر اپنے آپ کو ابدی بادشاہی کا حقدار بنا دے۔ یہ معراج ظاہر ہے کہ اسی کو حاصل ہوگی جو ہمیشہ اس حقیقت کو یاد رکھے کہ یہ زندگی اس کو اتفاقیہ نہیں مل گئی ہے، بلکہ ایک بخشنے والی کی بخشی ہوئی ہے اور اس نے ایک خاص مقصد سے اس کو بخشی ہے۔ اگر اس مقصد کے تحت میں اس کو گزاروں گا تب تو یہ عظیم ابدی نعمت ہے، اور اگر اس مقصد کو بھلا بیٹھا تو یہ آپ سے آپ ایک ابدی لعنت بن جائے گی۔ تو لہٰذا پھر آگے آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اس بات کو اچھی طرح سمجھو کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی بھی برابر نہیں ہوں گے۔ اصحاب الجنت ہم الفائزون، یہ صرف جنت ہی میں جانے والے ہیں جو کہ بامراد ہوں گے، کامیاب ہوں گے۔ پھر بیان ہوا آگے آیت نمبر 21 میں کہ ان کے دل در حقیقت پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر اتار دیتے، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا، پھٹ جاتا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور یہ مثالیں ہم ان لوگوں کو اس لیے سناتے ہیں کہ وہ غور و فکر کریں۔ پھر آگے بیان ہوا کہ وہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی جس خشیت کا ذکر وہ صفات الہی کے استحضار سے پیدا ہوتی ہے، لہٰذا خاتمہ کلام میں آگے وہ 7 صفات یاد دلائی ہیں جن پر تمام دین اور شریعت کی بنیاد قائم ہے، اور جن کو یاد رکھنے ہی سے انسان ان لوگوں کے انجام سے بچ سکتا ہے جن کا ذکر ابھی اوپر ان الفاظ میں ہوا ہے کہ وہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے خود ان کو بھلا دیا۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، وہی اللہ تبارک تعالیٰ جس کے سوا کوئی الہ نہیں، عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے۔ هو الرحمن الرحیم، وہ سراسر رحمت ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، وہی اللہ تبارک تعالیٰ جس کے سوا کوئی الہ نہیں، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، بادشاہ ہے وہ نہایت مقدس، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، غالب، بڑے زور والا اور بڑائی کا مالک۔ سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے جو یہ شریک بتاتے ہیں۔ هو اللہ الخالق الباری المصور، وہی اللہ تبارک تعالیٰ جو کہ خالق ہے یعنی نقشہ بنانے والا ہے، باری ہے وجود میں لانے والا ہے، مصور ہے صورت کشی کرنے والا ہے، صورت دینے والا ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، سب اچھے نام اسی کے ہیں۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کی سب چیزیں اسی کی تسبیح کرتی ہیں۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ تبارک تعالیٰ تو زبردست ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ اس آیت پر یہ سورہ مبارکہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔